بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اپنے آپ کو پہچانیے، نو یور سیلف۔ اپنی صلاحیتوں کو دیکھنے کی کوشش کیجیے، اپنی اچھائیوں کو دیکھنے کی کوشش کیجیے، اپنی خامیوں اور کمزوریوں کو دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم معدن کی طرح ہیں، خزانے ہیں، لیکن ہم پر مٹی چڑھی ہوئی ہے۔ ہمیں اس مٹی کو صاف کرنا ہے اور دنیا میں چمکتے ہوئے علم اور روشنی پہنچانی ہے۔ کہتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم اس وقت اپنے آپ کو پہچاننے کا مفہوم جو ہے اپنے دنیاوی معاملات کے اندر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات تو معرفت کی ہے، لیکن ہم اس وقت دنیا داری کے حوالے سے اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے چند سوالات کریں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو کچھ کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہیں، اکساتی ہیں، جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ وہ کیا لائف اسٹائل ہے جو آپ اس دنیا میں رہ کر گزارنا چاہتے ہیں، اور آپ کے کیا پلان ہیں آج سے 5 سال، 10 سال اور 15 سال کے بعد، اور آپ کی کیا پسند اور کیا ناپسند چیزیں ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو خوف میں مبتلا کرتی ہیں، اور وہ کیا ویلیوز ہیں جو آپ ہولڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کا اپنی ذات کے بارے میں ایک ایماندارانہ تصور یا اوپینین کیا ہے۔ آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، مجھ سے کیا تصور اور کیا امیدیں رکھی گئی ہیں، میری کیا اسٹرینتھس ہیں اور میری کیا ویکنیسز ہیں، میرے زندگی کے مقاصد کیا ہیں، اور میں ان زندگی کے مقاصد کو کیسے حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ ہم زندگی کی شاہراہ پر سفر کرتے ہیں، اور شاہراہوں کے اندر جو ہیں لینز ہوتی ہیں۔ ہماری زندگی کی عموماً 5 لینز ہیں: ذاتی لینز، کیریئر کی لین، فیملی لینز، اکنامک لینز اور سوشل لینز۔ یہی ہماری زندگی کے مین ایریاز ہیں جس پر ہمارا وقت گزرتا ہے۔ تو انہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے، ان کا اندازہ کیجئے، اور ہر لینز کے لیے اپنی زندگی کے مقاصد متعین کرنے کی کوشش کیجئے، تاکہ آپ اس شاہراہ پر آسانی کے ساتھ سفر کر کے زندگی میں کامیابی حاصل کریں اور آخرت کی منزلوں کی طرف گامزن ہو جائیں۔ زندگی میں بقا اور تسلسل کے لیے ان 4 چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھیں: انسیزنگ ویجیلنس، یعنی چوکسی اور ہوشیاری۔ دیکھتے رہیے، سنبھل کے رہیے، اور ہوشیار رہ کر زندگی کی شاہراہ پر سفر کیجیے۔ دیکھیے کہ منزل آپ سے کیا تقاضے کرتی ہیں، اور آپ کا ساز و سامان کتنا ہے، اور اپنے سفر کے لیے آپ کو کیا صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ اس سلسلے میں آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ موسم کا بھی خیال رکھنا پڑے گا اور حالات کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ پھر جس فیلڈ کے اندر آپ ہیں وہاں اس کی ٹیکنیکل کمپیٹنس آپ میں کتنی ہے، اور ٹیکنیکل کمپیٹنس کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر کریٹیو انٹیلیجنس ہو، آپ ہوشیار ہوں، آپ ذہانت کے ساتھ کام کر رہے ہوں۔ اور چوتھی اور آخری چیز ہے انورمس ہارڈ ورک، محنت تیری جاگیر ہے۔ ہماری بسوں کے پیچھے اور ہمارے رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ محنت تیری جاگیر ہے۔ جی، محنت ہماری جاگیر ہے، اور ہمیں محنت کر کے ہی آگے بڑھنا ہے۔ لیسا للانسان الا ما سعی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جب ہماری محنت کو دیکھتا ہے اور ہماری نیت کو دیکھتا ہے تو پھر اس بات کی امید رکھیے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے تھے جو میرے عرق انفعال کے، وما علینا الا البلاغ۔